ریئیکشن میں آپ کا سواگت ہے۔ میں لایا ہوں آج آپ کے لیے ایک اور ویڈیو نوح علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں نوح علیہ السلام کا 42 مرتبہ ذکر کیا ہے، جو آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت کے باپ ہوتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے انہیں پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کی پوجا کرنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے۔ اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ان کے لیے کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں دینی دعوت کرتے رہے کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالی اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے، اور کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو، اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، اس نے تم کو مٹی میں پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا، اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا ہے، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہے گا عذاب لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہ لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی، تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آ گیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اسی لیے کہ کنعان اللہ کے علم اجلی میں کافر تھا، اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ دوستو، ویسے تو اس کشتی کی اصل لوکیشن تو کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن آج سے قریب 70 سال پہلے سائنٹسٹ کے ہاتھ کچھ ایسے ثبوت لگے جو طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بڑے ثبوت ہے۔ دوستو، یہ وقت تھا سال 1951 کا، جب کچھ آرکیولوجسٹ کو یوکرین کی کیپٹل سٹی کیو کے ایک علاقے میں کھدائی کے وقت کچھ بہت پرانے لکڑی کے ٹکڑے ہاتھ لگے۔ یہ ٹکڑے یہاں تھوڑی تھوڑی دوری پر بکھرے ہوئے تھے۔ ان ٹکڑوں کے ملنے کے بعد یہاں یہ جاننے کی جستجو میں یہ ٹکڑے آخر کس چیز کے ہیں اور بھی زیادہ تیزی سے کھدائی کی جانے لگی، اور اس کھدائی کے بعد ان لوگوں کو یہاں سے ایک بہت بڑا لکڑی کا ٹکڑا بھی ملا جو زمین کے اندر ان باقی کے ٹکڑوں کے ساتھ دبا ہوا تھا۔ یہاں سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جو لکڑی کا ٹکڑا یہاں سے ملا تھا وہ سینکڑوں سال پرانا تھا، اور اتنے وقت کے بعد بھی اس کے شیپ میں بالکل بھی فرق نہیں آیا تھا۔ دوستو، ہماری لکڑی اگر پرانی ہو جاتی ہے تو اکثر اس میں دیمک لگ جاتی ہے، لیکن اس لکڑی کے ٹکڑے میں نہ تو دیمک لگی تھی اور نہ ہی اس کا شیپ بدلا تھا۔ اس کے بعد 1952 میں کافی وقت سٹڈی کرنے کے بعد اور قرآن مجید کی کئی ساری آیتوں کو پڑھنے کے بعد سائنٹسٹ اس نتیجے پر پہنچے یہ لکڑی کوئی معمولی لکڑی نہیں ہے، بلکہ یہ لکڑی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے۔ ابھی اس پر ریسرچ چل ہی رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک لکڑی کے بڑے ٹکڑے کے اوپر کچھ تحریریں لکھی ہوئی ہے جو تختی کے اوپر ابھری ہوئی تھی۔ جب ان تحریروں پر سٹڈی کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ اس تحریر کو اس زبان میں لکھا گیا ہے جو زبان بہت وقت پہلے تک ہماری زمین پر بولی جاتی تھی، لیکن آج اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا ہے۔ سال 1953 میں
روس کی گورنمنٹ نے اپنے قابل سائنٹسٹوں کو ان تحریروں کو جاننے کا ٹاسک دیا تاکہ لوگ یہ پتہ لگا لے کہ آخر ان تحریروں میں کیا بتایا گیا ہے۔ پورے 8 مہینے اسٹڈی کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس تختی کو اس لکڑی سے بنایا گیا تھا جس لکڑی سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تیار کیا گیا تھا، اور اس تختی کو حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے آنے سے پہلے اپنی کشتی میں رکھ دیا تھا۔ ایسا اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ اس تختی کی برکت کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام اور وہ کشتی طوفان سے محفوظ رہے۔ اصل میں اس تختی کے اوپر ایک دعا لکھی تھی جس دعا کے ذریعے یہ کشتی طوفان سے محفوظ رہے۔ اس تختی کی سب سے حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس کی لکھائی نہ تو مٹی تھی اور نہ ہی خراب ہوئی تھی۔ لیکن دوستو، ابھی تک آپ سنتے آئے ہوں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد ترکی کے ایک پہاڑ پر کھڑی ہوئی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ جو اس لکڑی کے ٹکڑے ہزاروں کلومیٹر دور تک یوکرین کے ایک شہر سے دریافت کیے گئے؟ اور اسی وجہ سے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے نہیں ہیں بلکہ کسی اور چیز کے ہیں۔ اس کے علاوہ سال 2010 میں چین کے کچھ ویگیانکوں دوارا بتایا گیا کہ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مل گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کشتی مشرقی ترکی کے ایک پہاڑ کوہ ارارات پر ملی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کی اونچائی 12,000 فیٹ ہے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش کئی برسوں سے کی جا رہی تھی، جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ وہ کشتی ایک بہت بڑے پہاڑ سے ٹکرانے کے بعد رک گئی تھی، اور ایسا ہی ایک پہاڑ ترکی میں واقع ہے۔ گزرے کچھ سالوں میں کئی سارے سائنٹسٹ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں ہیں، اور وہ اکثر کوہ ارارات پر جا چکے ہیں۔ اس میں سے کچھ سائنٹسٹ ایسے ہیں جنہوں نے پہاڑی کے اوپر کشتی کی شکل میں ہی بنی ہوئی چٹان کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بتایا ہے، لیکن چین اور ترکی کے ماہرین ان پہاڑ کے برفیلے مقام پر انہوں نے ریسرچ کی جہاں کا ٹیمپریچر -60 ڈگری تک رہتا ہے، اور یہ کشتی پہاڑ کے جس حصے میں ملی وہ جگہ کافی زیادہ خطرناک تھی۔ اس کشتی کے ملنے کے بعد جب اس پر اسٹڈی کی گئی تو پتہ چلا کہ کشتی کئی مختلف مقامات پر ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن یہ کشتی پوری طرح سے تباہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ یہ برف کے اندر دبی ہوئی تھی۔ کشتی ٹوٹ گئی تھی، اسی لیے ماہرین اس کشتی کے اندر گئے اور بتایا کہ اس کشتی میں بنا ہوا ہر کمرہ 5 میٹر تک اونچا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی جانور بہت آسانی سے آ سکتا تھا۔ جب اس کشتی پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ کشتی آج سے 4000 سال پرانی تھی۔ اس کشتی کے اندر کئی سارے صندوق بھی موجود تھے، لیکن صندوقوں کو کھولا نہیں جا سکتا تھا۔ دوستو، کئی بار کئی سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ڈھونڈے جانے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ اسی طرح سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران لیونارڈو نام کا ایک فوجی جو لڑائی میں حصہ لینے کے لیے عراق گیا تھا، اس سپاہی کو اتہاس میں کافی زیادہ دلچسپی تھی، اسی لیے وہ عراق کے بازار گیا اور الگ الگ طرح کے قدیم زمانے کی چیزیں خریدنی شروع کر دی، اور اس سامان میں ایک قدیم تختی بھی موجود تھی جس پر کسی زبان میں کچھ لکھا تھا، اور جب اس تختی کا ترجمہ کیا گیا تو پتہ چلا اس پر لکھا ہوا تھا کہ جب انسانوں کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ انسانوں سے ناراض ہو گیا۔ ان گناہگاروں کو سبق سکھانے کے لیے اللہ نے انہیں پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کر لیا، اور فرشتے حضرت نوح علیہ السلام تک اللہ رب العزت کا یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم پر ایک کشتی کو تیار کرے اور اس کشتی میں ان لوگوں کو رکھے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر جاندار جانور کے ایک جوڑے کو بھی رکھے۔ اس کے علاوہ اس تختی میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، یہ کشتی فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی، یعنی اتنی بڑی تھی۔ ماہرین کا کہنا تھا یہ کشتی 4000 سال پرانی تھی، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے کی۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے جڑے ہوئے کئی سارے واقعات پیش آتے رہتے ہیں،
لیکن اصل میں یہ کشتی کہاں ہے، یہ کشتی آج کس جگہ موجود ہے، یہ بات اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ باقی سارے جو لوگ، ہزاروں لوگ جو دعویٰ کر چکے ہیں، کیونکہ تمام مذہب کی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جس میں ایک بہت بڑے مذہب کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جس کی وجہ سے ویگیانک اکثر نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ خیر دوستو، اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ وہ کشتی کہاں پر ہے، کس جگہ موجود ہے اور کس حالت میں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا دیا ہے، واللہ عالم۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ اور یہ ویڈیو، یہ معلومات پسند آئی ہوگی، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو، اس معلومات کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور دوستو ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔